بیجنگ میں وزیراعظم شہباز شریف اور روسی صدر کی ملاقات، دونوں رہنما گرم جوشی سے ملے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان کی حمایت پر پیوٹن کا شکریہ ادا کیا، کہا روس نے خطے میں توازن قائم رکھنے کی کوشش کی، ہم روس کے بھارت سے تعلقات کا احترام کرتے ہیں، ہم پاکستان اور روس کے درمیان مضبوط تعلقات چاہتے ہیں، یہ تعلقات خطے کی بہتری، ترقی اور خوشحالی کے لیے ہوں گے۔ ہم نے روس سے تیل درآمد کیا جس سے تجارتی حجم میں اضافہ ہوا۔ شہباز شریف نے صدر پیوٹن کو بااثر قیادت قرار دیتے ہوئے مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ صدر پیوٹن نے کہا پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ روسی صدر نے وزیراعظم شہباز شریف کو ماسکو میں ہونے والی ایشیا سمٹ میں شرکت کی دعوت کی، پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چین کے صدر شی جن پنگ سے وفود کی سطح پر ملاقات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی شریک تھے۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق، اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف نے کہا بیلٹ اینڈ روڈ کے اہم منصوبے کے طور پر اقتصادی راہداری کو اہمیت حاصل ہے۔ سی پیک کی اپ گریڈیشن کے تحت مزید 5 راہداریوں کا اضافہ کیا گیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت کرتا ہے، اقتصادی ترقی کے تمام شعبوں میں پاکستان کی مدد جاری رکھیں گے۔ سی پیک اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا، اس کے تحت پاکستان کے اہم ترین اقتصادی شعبوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی صدر کا شراکت داری مزید مضبوط کرنے کا عزم۔ کالا باغ سمیت تمام ڈیمز بننے چاہیے، سندھ سمجھتا ہے کالا باغ ڈیم بننے سے حقوق متاثر ہو رہے ہیں تو بیٹھ کر بات کریں۔ یہ کہنا کہ ڈیم ہماری لاش پر بنے گا، یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کر رہے ہیں۔ الیمین گنڈاپور کا سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان پر 26ویں ترمیم کی حمایت کے بدلے پیسے لینے کا الزام، کہتے ہیں پارٹی کو کہا تھا کہ مولانا پر اعتبار نہ کریں، پارٹی نے مجھے خاموش رہنے کا کہا، پارٹی کے اصرار پر ہی مولانا کو خوش آمدید کہا تھا۔ PP نے وزیر اعلیٰ KP کا بیان مسترد کر دیا۔ PP سندھ کے صدر نثار گھوڑو کہتے ہیں PTI کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ KP بلوچستان اور سندھ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کر چکے، صوبائی اسمبلیوں میں کالا باغ ڈیم کے خلاف قراردادیں پاس ہو چکی ہیں۔ سندھ والے دریائے سندھ اور پانی پر جان دیتے ہیں، بھاشا ڈیم پر قرض لیا تھا، وہ اب تک کیوں نہیں بنا؟ اپنے 3 سالہ دور میں کیوں مکمل نہیں کیا؟ علی امین سیاست سیکھیں، وہ کوئی ماہر نہیں ہے۔ دریائے چناب میں ہیڈ تریمو پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، ریلا ملتان کی جانب بڑھنے لگا۔ ہیڈ محمد والا روڈ ٹریفک کے لیے بند، ملتان شہر کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا پر بریچنگ پوائنٹ بنا دیا گیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں آئندہ 48 گھنٹے اہم ہیں، سیلاب سے ملتان کو زیادہ خطرہ ہے، کئی مقامات پر شگاف ڈالنا پڑیں گے۔ دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی اور ہیڈ سدھانی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر اونچے درجے اور ہیڈ اسلام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے راوی کا بڑا ریلا آج چناب کے ساتھ ملے گا، پھر دونوں دریا ملتان کا رخ کریں گے۔ DGPDMA پنجاب عرفان علی کاٹیا کہتے ہیں مون سون کے نوے اسپیل میں بارشیں ہو رہی ہیں، بھارتی ڈیم 100% بھر چکے ہیں، سارا پانی پنجاب کے دریاؤں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پنجاب میں اب تک 3200 دیہات زیر آب آ چکے ہیں، 24 لاکھ لوگ متاثر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف آپریشن مزید تیز کرنے کی ہدایت، پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کو علاج کے لیے خصوصی انتظامات کی ہدایت۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ لوگوں کے بروقت انخلاء کے باعث 2.5 لاکھ لوگ محفوظ رہے، سیلاب میں گھرے 9 لاکھ افراد کو ریسکیو کیا گیا۔
گورنر پنجاب نے سیلاب متاثرین کے بجلی کے 6 ماہ کے بل اور زرعی زمینوں پر ٹیکس معاف کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا دریا کنارے آبادیاں بنانے پر انکوائری ہونی چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا یہ وقت ایک قوم بن کر فیصلے کرنے کا ہے، تمام صوبے اپنی ذمہ داری کا احساس کر رہے ہیں۔ پنجاب میں تباہی پھیلانے والا سیلاب سندھ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ گڈو بیراج پر پانی کا بڑا ریلا آنے والا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے دریا کنارے بسنے والے افراد اور کچے کے مکینوں سے فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی اپیل کر دی۔ کہا ایک بار پانی آ گیا تو بڑا چیلنج ہوگا، ہمارے لیے ایک ایک جان قیمتی ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج کا ریسکیو آپریشن، سیالکوٹ، نارووال، ظفروال، وزیرآباد میں امدادی کارروائیاں جاری۔ فری میڈیکل کیمپس میں مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج نے مظفر گڑھ اور دوآبہ میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی۔ ہم جس نظام کا 40 سال سے حصہ ہیں اسی کو گالیاں دے رہے ہیں، نظام کو ہائیبرڈ کہہ کر ایوان کا تقدس خود بدنام کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کر بیوروکریسی کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمیں حکومتی بینچوں سے اپوزیشن میں چلے جانا چاہیے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا سسٹم کو گالیاں دینے کا ٹرینڈ اب ختم ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف نے اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کر کے پارلیمنٹ کے باہر اپنی اسمبلی لگا لی۔ پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ کی سزاؤں اور نااہلی کے خلاف قرارداد بھی منظور کر لی۔ عدلیہ سے بانی پی ٹی آئی کو بری کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہماری بات نہیں سنی جا رہی، بدقسمتی سے سسٹم میں جگہ ہی نہیں مل رہی، بہت مجبور ہو کر ہم نے اپنی عوامی اسمبلی لگائی ہے۔ قومی اسمبلی کے باہر اپوزیشن احتجاج کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں کی اسپیکر سے ملاقات۔ ذرائع کا کہنا ہے اسپیکر ایاز صادق نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو قائمہ کمیٹیوں میں واپس آنے کا مشورہ دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا پہلے آپ ہمارے مطالبات تسلیم کریں پھر بات کریں گے، ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تو کرائی نہیں جاتی، ہم کیا بات کریں۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر بڑھ کر 14.3 ارب ڈالر ہو گئے، ترسیلات زر 38 ارب ڈالر سے زائد ہو گئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی پاکستان ٹیکسٹائل کونسل کی سالانہ اجلاس میں گفتگو، جمیل احمد نے کہا جون میں افراط زر کم ہو کر 3.2% پر آ گئی، پالیسی ریٹ 22% سے کم کر کے 11% کر دیا۔ پاکستان کا آئی ایم ایف کرپشن جائزہ رپورٹ پر شدید تحفظات کا اظہار۔ ذرائع وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بتایا پاکستان میں سرکاری شعبے میں گورننس بہتر ہوئی، آئی ایم ایف مشن کو تمام اقدامات کو پرکھنا چاہیے تھا، سرکاری ملازمین کے احساس ظاہر کرنے کے لیے قانون سازی کر چکے، پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر سپلیمنٹری گرانٹس کے لیے بجٹ ایڈجسٹمنٹ پر پابندی لگا دی ہے، کرپشن کے خاتمے کے لیے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو مزید متحرک کر دیا گیا، ایف بی آر نے آئی ایم ایف اہداف کے مطابق ٹیکس اصلاحات کی ہیں۔ غیر قانونی کال سینٹر سے عام آدمی کو مختلف کالز آتی ہیں، واٹس ایپ ہیکنگ کے ذریعے زیادہ مالی فراڈ ہوتا ہے۔ سینٹ کی آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کمیٹی کے اجلاس میں بریفنگ، ملک میں 2 سے 3 ارب کے آن لائن فراڈ کے کیسز رپورٹ ہونے کا انکشاف۔ نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی حکام نے بتایا فیملی اور دوستوں سے واٹس ایپ کے ذریعے پیسے منگوا لیے جاتے ہیں۔ 63 غیر قانونی کال سینٹرز پر چھاپے مارے، متعدد ایف آئی آر درج ہوئی۔ آن لائن قرضہ کمپنیوں کی جانب سے 1800% سود لیے جانے کا بھی انکشاف ہوا۔ نان بینکنگ فائنینشیل کمپنیاں قرضوں کے فراڈ میں ملوث ہیں۔ نومبر جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں علیمہ خانم کی عبوری ضمانت میں 10 ستمبر تک توسیع۔ وکیل صفائی نے بتایا کہ جج امجد علی شاہ کی رخصت پر ہونے کے باعث سماعت ملتوی ہوئی۔ جنا ہاؤس حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیر شاہ کی درخواست سے ضمانت پر سماعت، پروسیکیوشن نے ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی۔ ڈی ایس پی نے کہا مقدمے کا ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ بھجوا رکھا ہے۔
گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی چینی قونصل جنرل سے ملاقات، پاک چین تجارتی سفارتی تعلقات سمیت سندھ میں سرمایہ کاری پر گفتگو۔ گورنر سندھ نے کہا پاک چین دوستی نئی جہت میں داخل ہو چکی، چین نے پاکستان کا ہر موقع پر ساتھ دیا اور بھائی کی حیثیت سے کھڑا رہا۔ جلد سی پیک کی بدولت ملک میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی، بیرونی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ نے چینی قونصلیٹ میں چینی قونصل جنرل کے ساتھ پودا لگایا۔ ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی اور دیگر کے خلاف تشدد اور دھمکانے کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے فرحان غنی کو عمرہ ادائیگی کے لیے جانے کی اجازت دے دی۔ سماعت 22 ستمبر تک ملتوی۔ تفتیشی افسر محمد وسیم ملزم فرحان غنی اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل نے کہا عدالتی حکم پر ملزمان آگاہ ہیں، گزارش رپورٹس منظور کی جائیں۔ عدالت نے کہا ATA کی دفعہ حذف کرنے کی درخواست دی ہے تو لگائی کیوں تھی؟ رپورٹس پر قانون کے مطابق حکم نامہ جاری کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں گندم کے 30,000 بوریاں چوری کا اسکینڈل، سپریم کورٹ نے اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر خالد خان کی ضمانت مسترد کر دی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل KP نے کہا ملزمان پر خزانے کو 19,77,52,000 روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ کیس میں شریک دیگر ملزمان کی ضمانت بھی مسترد ہو چکی۔ اینٹی کرپشن نوشہرہ میں کیس زیر سماعت ہے۔ ملک کے 99 مخصوص اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز۔ NEOC کا کہنا ہے کہ پنجاب کے 9 اضلاع میں سیلاب کے پیش نظر پولیو مہم مؤخر کر دی گئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں انسداد پولیو مہم کا بیک وقت انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں رواں سال پولیو کے 23 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائیں تو پولیو جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ افغانستان میں زلزلے سے اموات 1400 سے زائد ہو گئیں، 3000 سے زائد زخمی ہیں، 8000 سے زائد گھر تباہ ہو گئے۔ لینڈ سلائیڈنگ اور سڑکوں کی بندش کے باعث لوگوں کو ریسکیو کرنے میں مشکلات۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا افغان عوام سے اظہار یکجہتی۔ برطانوی وزیر خارجہ کا 1 ملین پاؤنڈ کی امداد افغانستان بھیجنے کا اعلان۔ غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام جاری۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں 76 فلسطینی شہید ہو گئے۔ کھانے کی تلاش میں نکلے 19 افراد صہیونی فورسز کی درندگی کا نشانہ بن گئے۔ 3 بچوں سمیت 10 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ فاقوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 361 ہو گئی، 130 بچے شامل ہیں۔ غزہ سٹی میں قابض فوج کی پیش قدمی جاری، جہاں اب بھی 10 لاکھ افراد پناہ لیے ہوئے ہیں، مگر کسی کے پاس جانے کو محفوظ مقام نہیں۔ بیلجیم کا بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ۔ اعلان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ اسرائیل پر پروازوں اور ٹرانزٹ پر پابندی سمیت 12 سخت پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی منانے کی تیاریاں، گھروں، گلیوں اور مسجدوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ محافل میلاد اور نعت خوانی کا اہتمام۔ اور ٹرائی سیریز میں پاکستان اور افغانستان پھر مد مقابل، دونوں ٹیمیں آج رات 8 بجے شارجہ میں ٹکرائیں گی۔ پاکستان نے سیریز کے پہلے میچ میں افغانستان کو 39 رن سے ہرایا تھا۔ پاکستان 2 میچز میں فتح کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سرفہرست۔ فتح کی صورت میں پاکستان ٹرائی سیریز کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لے گا۔ ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ اور یارکر اور سوئنگ کے بلے بازوں کا امتحان لینے والے آسٹریلوی فاسٹ بالر مچل اسٹارک کا T20 کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ اسٹارک نے ٹیسٹ اور ون ڈے کرکٹ پر توجہ دینے کے لیے مختصر فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ اسٹارک نے 65 T20 میں 79 وکٹیں حاصل کی۔ وہ 2021 T20 ورلڈ کپ وننگ ٹیم کا بھی حصہ رہے۔